بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب محبت کی کیفیات زندگی کے ایک ایک لمحے کو یوں محیط ہو جائیں کہ انسان کی طبیعت غیر محبوب سے بے نیاز ہو جائے، دل رضائے محبوب کے لیے سراپا انتظار رہے، آنکھیں ہر لمحہ مشتاق دیدار رہیں، زباں ہر گھڑی محو ذکر ہو، پہلو بستر سے جدا ہو، راتوں کی نیند خیر باد کہہ دے، اور صبح و شام ایک ہی یاد غالب رہے، تو اس کیفیت کو عشق کے سوا اور کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ عشق کا آغاز تعلق میں اخلاص کے بغیر نہیں ہوتا، اور تعلق میں اخلاص کا مظہر یہ ہے کہ سب کچھ محبوب کے لیے وقف کر دیا جائے۔ محبوب کی رضا عاشق کا سرمایہ حیات اور اس کی خوشنودی کا حصول ہی اس کی زندگی کا حاصل ہوا کرتا ہے، اور اس کی پسند اور ناپسند پر نظر رکھنا اور اس کی رضا و خوشنودی کے لیے اس کے ایک اشارہ ابرو پر جان کا نذرانہ پیش کر دینا ہی داستان عشق و محبت کا پہلا سبق ہوا کرتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ عشق ہمیشہ مرکز حسن اور محسوس پیکر جمال سے کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت حسن مطلق ہے، وہی ہر حسن کا مبدا و منتہا ہے، وہ صاحب جمال ہے کہ ہر پیکر جمال کو رعنائی عطا فرمانے والا ہے، لیکن اس کا حسن و جمال مخفی و مستور ہے۔ البتہ اس نے اپنے حسن کے جلوے کائنات ارضی و سماوی کے گوشے گوشے میں بکھیر دیے ہیں، اور ذرے ذرے میں اس کا جمال منعکس ہو رہا ہے۔ حسن تمام کی صحبت جس قدر عشق کو نصیب ہے کسی اور کو نہیں، کیونکہ بقول اقبال اگر حسن محفل ہے تو عشق ہنگامہ محفل، حسن زلف ہے تو عشق اس کی پریشانی، حسن تصویر ہے تو عشق اس کی حیرانی، حسن جلوہ ہے تو عشق اس کا پرتاؤ، حسن خورشید ہے تو عشق اس کی تپش، حسن مہتاب ہے تو عشق اس کی چمک۔ الغرض حسن اور عشق جس جس روپ میں بھی ہوں، عشق کو حسن کا وہ قرب حاصل ہے جو کسی اور شے کو میسر نہیں۔ من لم یذوق حرک الہوا لم یدر ما جہد البلا، یعنی جس نے سوزش عشق کا مزہ نہ چکھا ہو، اسے کیا معلوم کہ محبت کی سختیاں کیا ہوتی ہیں۔ محبت دراصل وہ قلبی کیفیت ہے جس میں دل کسی کی چاہت میں اس کے قرب کے لیے جوش مارے، اور اس جوش سے محب کا دل اس قدر لبریز ہو جائے کہ غیر کا خیال تک بھی دل کے مٹکے میں نہ جھانک سکے۔ اس بندے کی حرکات و سکنات، گفتار و کردار میں محبوب کے ساتھ اتنی وابستگی و ہم آہنگی ہو کہ ہر وقت اس کی چاہت کی مہک آئے۔ محبوب کی چاہت کی یہ مہک جب زندگی کا لازمہ بن جائے تو اسے محبت کہیں گے۔ محبت کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ پہلے طبیعت میں کسی چیز کی طرف معمولی سا جھکاؤ پیدا ہوتا ہے جسے میلان کہا جاتا ہے، پھر میلان بڑھتے بڑھتے رغبت کی صورت اختیار کر لیتا ہے، پھر طلب پیدا ہوتی ہے، طلب بڑھے تو محبت بن جاتی ہے، اور جب محبت میں شدت آ جائے تو اسے عشق کہتے ہیں۔ محبت کی تعبیر کے لیے دنیا ادب و لغت میں نہ تو کوئی لفظ متعین ہو سکا ہے، اور نہ ہی کسی زبان نے آج تک اس کو اپنے الفاظ میں کما حق کو بیان کیا ہے۔ ذاکر ہما ذکر و ذکر مذکور شود، جو محبوب کی یاد میں اپنے آپ کو محو مستغرق کر دیتا ہے، محبوب کی یاد اسے حیات جاوید عطا کر دیتی ہے۔ گرامی قدر سامعین، انسانی زندگی کے ساتھ محبت کا ایسا گہرا تعلق ہے کہ انسان کے ہر عمل اور اس کی سیرت و کردار کے ہر گوشے میں محبت کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ انسانی سیرت و کردار کا پودا جو بعد میں تناور درخت بن کر مخلوق خدا کو اپنی فیض رسانی کے پھل فراہم کرتا ہے، از ابتدا تا انتہا اسی محبت سے تشکیل پا رہا ہوتا ہے۔ حیات انسانی میں اس کے شجر کردار پر حسن سیرت کے شیریں پھل لگیں، یا مروت و احسان کے خوشنما پتے، اخوت و بھائی چارے کی پربہار شاخیں ہوں، یا تقوی و پرہیزگاری کے پر مہک پھول، سب میں محبت کے بیج کی اثر آفرینی اور دل ربائی ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے غیرت مند جذبہ محبت کا جذبہ ہے۔ کامل محبت انسان کو خودداری، استغنائے نفس اور توکل کی دولت سے ہمکنار کرتی ہے۔ محبت کی کرنیں جس دل میں جگمگاتی ہیں وہ دل محبت کی روشنیوں سے آباد ہو جاتا ہے۔ جس دل میں محبت نہیں ہے وہ دل پتھر ہے، اور پتھر بے جان ہوتا ہے، اور بے جان چیز کچھ سوچنے اور سمجھنے کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ حقیقت ازل سے ابد تک رہے گی کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ عشق اور اشک کی طرح قرب اور کرب کا جنم جنم اور چولی دامن کا ساتھ ہے۔ عشق میں مبتلا ہو کر اشک بہانے کی لذت سے شناسا لوگ قرب کی حرارت آمیز راحتوں سے آشنا، اور کرب کی وحشت انگیز اذیتوں سے بھی واقف ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، انسان کا دل پیانو کے ساز کی مانند ہے جس کے کئی تار ہوتے ہیں۔ کوئی تار تلاوت اور ذکر سے چھڑتا ہے، کوئی درود شریف سے چھڑتا ہے، کوئی ناز سن کر چھڑتا ہے، تو کوئی نوافل کی کثرت سے چھڑتا ہے۔
تار کوئی بھی چھڑے، مقصد تو روح میں ساز پیدا کرنا ہے۔ ہر تار کی آواز جدا ہوتی ہے اور جب اسے مسلسل بجانا شروع کریں تو ساز بن جاتا ہے، اور جب ساز بن جائے تو پھر اس سے سوز پیدا ہوتا ہے۔ کثرت ذکر سے تمام تار بیک وقت چھڑ جاتے ہیں۔ جب تمام تار چھڑتے ہیں تو صدا بنتی ہے، اور پھر صدا سے ترنگ پیدا ہوتی ہے، اور اس ترنگ کے ذریعے قلب و باطن میں اس کی محبت کے جل ترنگ بجتے ہیں، اور وہ کیفیت سوز و ساز طاری ہو جاتی ہے جو حسن محبوب سے محو تقاضا ہوتی ہے۔ گیسو تابدار کو اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر۔ حقیقی خوبصورتی کا چشمہ دل ہے، اگر یہ سیاہ ہو تو چمکتی آنکھیں کچھ کام نہیں دیتے۔ دل ایک ایسے آئینہ کی مانند ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے تو پھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور پھر ان ریزوں کو اکٹھا کرنا اور جوڑنا ناممکن ہوتا ہے، اور اگر ان ریزوں کو جوڑ بھی لیا جائے تو ان کے درمیان دراڑیں رہ جائیں گی جن کو جوڑنا ناممکن ہوتا ہے۔ بعض دل ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں محبوب کا ذکر سن کر سکون پہنچتا ہے، یہ سکون بھی اطمینان کی علامت ہے، اور بعض دل ایسے ہیں جنہیں محبوب کا نام سنتے ہی بے چینی اور اضطراب محسوس ہوتا ہے، یہ بھی اطمینان کی علامت ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلی کیفیت اکثر محبین کو حاصل ہوتی ہے، لیکن دوسری کیفیت خاص عشاق کا حصہ ہے، بالکل اسی طرح جیسے عشق اور اشتیاق میں فرق ہے۔ یعنی اگر محب کو محبوب مل جائے اور اس کی قربت و رضا حاصل ہو جائے اور اس کی آتش عشق ٹھنڈی پڑ جائے اور اسے قرار و راحت نصیب ہو تو یہ حالت عشق ہے، اور اگر اس کے لیے دیدار یار مزید اضطراب کا باعث بنے، اس کے جذبہ عشق میں ٹھہراؤ کی بجائے تشنگی اور بےقراری پیدا ہو جائے تو یہ حالت اشتیاق کہلاتی ہے۔ عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل ہے مرگ آرزو، ہجر میں لذت طلب۔ محبت حضوری چاہتی ہے، دوری نہیں، محبت حال چاہتی ہے، کال نہیں، محبت دل نشینی چاہتی ہے، نکتہ چینی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔